انتہائی عزت و محبت کے لائق تمام ذی قدر احباب جو سٹیج پہ جلوہ فرما ہیں یا پنڈال میں جلوہ فرما ہے، کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، لمبی تقریر کا وقت نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ آپ مجھ سے پہلے فاضل جلیل، عالم نبیل، سرمایہ اہل سنت، فخر السادات حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات طیبات سے آپ بھی اور میں مستفید ہو چکے ہیں، اور نعت خانوں نے بھی ہمیں بہت محظوظ فرمایا، اور پھر زینت مسند نقابت کا تو کہنا ہی کیا، کیونکہ یہ تو ہر وقت ایک مرد کامل کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، جو میرے بھی قائد ہیں، پورے اہل سنت کے قائد ہیں، بے شک جو علم کے بحر میں کنار ہیں، جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، حضور قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع ولایت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت فیوضہم، ان کے فیض یافتہ ہیں ہمارے انتہائی محترم رونق مسند نقابت محترم المقام عزت مآب جناب صفدر علی محسن صاحب زیدہ مجدہ، حضرات محترم شاہ صاحب بہت محبت اور عشق والی باتیں ہمیں سنا رہے تھے، میں دل کی گہرائیوں سے بانیان محفل جو میرے دیرینہ عزیز ہیں، سبحان اللہ، ابھی ان کی داڑھیاں سفید نہیں ہوئی تھی، بالکل سیاہ ریش تھے اور فقیر اس علاقے میں آیا کرتا تھا، اور یہ غلام زین العابدین جو اس وقت میدان بدہ سرائی کا شاہ سوار بنا ہوا ہے، یہ بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے پلا ہے، بڑھا ہے، اور رات دن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، جنہوں نے یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا یوم منایا ہے، محبت کے بغیر کوئی کسی کی عظمت کی محفل نہیں منا سکتا، اور میں اپنے آقا پاک علیہ السلام کے فرمان گرامی کا دامن تھامتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بھی محفل میں سیدہ پاک کی محبت لے کر بیٹھے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ پاک کے جتنے عقیدت مند ہیں، دل سے جو عقیدت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم حرام کر دی ہے۔ اب اگر عقیدت مندوں کا یہ حال ہے تو ان کی اولاد کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان میں من گھڑت بات نہیں کر رہا، ہم سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اللہ نے جس کو جس منصب سے نوازا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں، نہ ہم افراد کے قائل ہیں نہ تفرید کے قائل ہیں۔ کیا بات ہے؟ اور میں اپنے آباب کو سمجھاؤں گا کہ بھائی حد میں رہو، حد سے بڑھنا نہیں، یہ دور پر فتن ہے، شیطان ہر طرف پھر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عقیدت
کسی بغض و حسد رکھنے والے کی شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جن منصب پہ نوازا ہے اس کو مانو، بے شک یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم صدیق اکبر کی صداقت کے قائل ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے قائل ہیں۔ حضرات محترم، ہم سب کو ان کے منصب کے مطابق اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے علی نے جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، علی جن کے مقتدی بنے وہ امام کیسے ہوں گے؟ اور میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا۔ جناب بندہ، آقا نے جن کو جس عظمت سے نوازا ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بے شک مولا علی جہاں بھی کھڑے حق ہے، حق۔ اور ہم مانتے ہیں کہ صدیق اکبر علی کے امام ہیں، مگر یہ بھی غور کرنا کہ علی صدیق اکبر کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب بندہ، کیونکہ الحق مع علی ہے، صدیق اکبر علی کے امام ہیں، علی صدیق اکبر کے مولا ہیں، فاروق اعظم علی کے امام ہیں، علی فاروق اعظم کے مولا ہیں، عثمان غنی علی کے امام ہیں، اور علی عثمان غنی کے مولا ہیں۔ جو علی کو مولا نہ مانے وہ محمد کا بن ہی نہیں سکتا، محمد کا ہے ہی وہ جو علی کو مولا مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجیے۔ اور میں یہ مبارک جو پیش کر رہا تھا، ہمارے آقا خود فرماتے ہیں، پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبہا عن اللہ، اللہ نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پر اور ان کی قیامت تک ہونے والی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام کر دیا۔ یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جو کچھ بھی ہم عرض کرتے ہیں سنی، یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا مدینے والے آقا کے فرمان کی بات۔ جناب بندہ، آپ اندازہ لگائیں سیدہ پاک کا، بھئی جن کی اولاد کو، اب آپ دیکھیں مجھ سے پہلے سید صاحب نے بیان کیا ہے، سید بھی ہیں، حسینی سید ہیں، بخاری ہیں، اور اگر کسی نے عقیدت و محبت کے ساتھ سید کا چہرہ دیکھا، اللہ کی قسم اس کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف سید کا چہرہ دیکھا۔ جناب بندہ، گناہ بھی معاف، اور میرے آقا نے خاتمہ ایمان پر ہونے کی ضمانت بھی دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آقا کا یہ اعلان نہیں ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور یعنی روضہ پاک کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اب شفاعت کا مستحق مومن ہوتا ہے، گستاخ، بے ادب، کمینہ، کافر کی شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت کا حقدار ہے مومن، گنبد خضرا کا دیدار کرے، میرے آقا کی شفاعت واجب ہو جائے۔ وجوب شفاعت کا تقاضا یہ ہے کہ زائر گنبد خضرا کو جب موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قیامت کا دن اٹھے گا، میرا محمد پاک شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ دیکھیں، لمبی تقریر نہیں، چند نکتے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، میں نے روضہ پاک کی بات کی ہے، بھئی روضہ پاک کے زائر کو اتنی عظمت ملی، خاتمہ ایمان پہ سرکار کی شفاعت واجب، کیوں عظمت ملی ہے گنبد خضرا کو؟ ملا تو ہمیں روکتے ہیں نا کہ مدینہ منورہ جانا
مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ، روضہ پاک کی نیت نہ کرنا۔ میں نے کہا خوبصائے ملت، اتنا حیا بھی تم میں نہیں، نسبت ہے مسجد کو میرے آقا سے، اس کی طرف تو جائیں، اور جہاں خود نسبت والا بیٹھا ہے وہاں نہ جائیں۔ غور کیجئے، اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ من جا الی قبری، یہ نہیں فرمایا کہ من ناظر الی قبری، فرمایا من زار قبری۔ ارے میرے ماننے والے غلاموں کنیزوں، جب بھی مدینہ پاک کی طرف آنے کا موقع ملے گنبد خضرا کی زیارت کی نیت کر کے۔ اب گنبد خضرا کو یہ عظمت کیوں ملی؟ اس لیے کہ میرے آقا اس میں جلوہ فرما۔ لیکن غور کرنا، گنبد خضرا میں میرے آقا کا خون پاک شامل نہیں، بیرونی نسبت ہے گنبد خضرا کو، بیرونی، اور جن کے جسم میں خون مصطفیٰ موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جو میرے آقا کی نسل پاک ہے۔ پوچھنا اس دور کے ملا سے مت پوچھنا جو کہتے ہیں سید اگر عالم ہو، اگر باعمل ہو تو پھر تو اس کی عزت کرو، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ میں نے کہا ہمارے ملت مجھے اتنا حیا نہیں آیا، محمد پاک فرماتے اکرموا اولادی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا میری اولاد کی عزت کرو۔ الصالحون للہ والطالحون لی، اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے، اگر اعمال میں کمزوری ہو، لفظ بد بھی میرے نبی کی نسل پاک کی طرف منسوب مت کرنا۔ اللہ اکبر، واہ، اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے، اگر اعمال میں کمزوری ہو تو مجھے دیکھ لیا۔ میں نے تمہیں سور بننے سے بچایا، میں نے تمہیں بندر بننے سے بچایا، میں نے تمہیں عذابوں سے بچایا، تمہیں حیا نہیں آتی، میری نسل پاک کی عزت بھی نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم، آقا نے فرمایا، غور کرو، فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم والسعی لہم فی امورہم والمحب بہم بقلبہ ولسانہ۔ آقا فرماتے 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، غور کیجئے، ڈھکوسلے نہیں ہیں، وہ ڈھکوسلے مار رہے ہیں جو سیدہ پاک کے خلاف باتیں کریں، مولا علی کے خلاف باتیں کریں، اور جن پر میرے آقا کو ناز ہے، جو میرے آقا کی اہل بیت خاص ہے، جو ہر آن اور ہر لمحہ پاک ہے۔ جناب غور کیجئے، عرض کر رہا ہوں سرکار کا فرمان، اربعۃ، فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، انا لہم شفیع ولو اتوا بذنوب اہل الارض۔ ایک بندہ پوری زمین والے گناہگاروں کے برابر گناہ لے کے آئے، ایک بندہ پوری زمین کے گناہگاروں کے برابر گناہ کی بات کر رہا ہوں، گستاخی کی نہیں کر رہا، بے ادبی کی بات نہیں کر رہا، بے ادب کے لیے بخشش نہیں ہے، بخشش ہے گناہگار کے لیے۔ فرمایا جتنا بڑا گناہگار بھی ہو، انا لہم شفیع، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا، انا لہم شفیع۔ حالانکہ شفیع اللہم ہوتا نا، مفعول لہو ہے، مؤخر ہوتا، مگر مؤخر کو مقدم کرنا یہ حسر ہے، میں ضرور شفاعت کروں گا۔ آقا وہ کون خوش بخت ہیں؟
فرمایا المکرم لذریتی، واہ 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 واہ، جو میری اولاد کی عزت کریں، میری اولاد کی عزت کریں۔ کون سی اولاد ہے نبی پاک کی دنیا میں؟ یہ بھی تو غور کرو نا، دنیا میں آقا کی اولاد کون سی ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جس نبی کی ذریت دنیا میں جاری فرمائی اس کے اپنے صلب میں رکھی، اور میری ذریت، میری اولاد جو اللہ نے دنیا میں جاری فرمائی پشت علی کی ہے، بطن زہرا کا ہے، اولاد مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، فرمایا ہر عورت کی اولاد کا اسباب اس کا آبائی خاندان ہوتا ہے، بجز سیدہ فاطمہ زہرا کے کہ ان کی اولاد کا اسباب ہے محمد۔ سبحان اللہ، غور کیجیے، میرے آقا علیہ السلام کی ذریت سیدہ طیبہ، عالمہ عابدہ فاطمہ زہرا، ملکہ قیامت، مخدومہ کائنات، ام الحسنین، بانوِ حیدر کرار، نور چشم رحمت للعالمین۔ یہ جو نعرے اب لگتے ہیں نا، حیدر حیدر حیدر، کتنے پیارے نعرے ہیں؟ پیارے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو پیارے مانتے ہیں وہ بولے، باقی چپ ہیں۔ یہ حیدر 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 نعرہ، حیدر اس نعرے کے موجد کون ہیں؟ کس نے حیدر حیدر ہمارے دلوں میں ڈالا، حیدر حیدر کرایا؟ وہ شخصیت صرف مخدوم اہل سنت علامہ قبلہ سید ریاض حسین شاہ، سبحان اللہ، انہوں نے یہ ہمیں نعرہ دیا ہے، حیدر 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 حیدر۔ اور جناب بندہ ہمارا عقیدہ ہے، لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہر صحابی نبی، بولو جنتی، بولو، ہمارا عقیدہ ہے یہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میں نے کہا یار نعرہ پورا لگایا تھا، ادھورا نعرہ نہ لگایا کرو، پورا نعرہ یوں لگایا کرو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی 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 لعنتی۔ بے شک، اب آپ بتائیں، یہ نعرہ مکمل ہو گیا، مکمل، کیونکہ ایک جگہ یہ نعرہ لگ رہا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنت، اللہ کی قسم ہم بکلم وعد اللہ الحسنہ نہیں مانتے۔ اور صحابیت کی تعریف کیا ہے؟ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی ومات علی الایمان۔ غور کیجیے، ڈھکوسلے نہیں ہیں ہمارے پاس، جناب بندہ یہ نعرہ لگ رہا تھا ہر صحابی نبی جنتی، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے یہ صحابی جنتی ہے، بلکہ صرف صحابی جنتی کیا، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، لا تمس النار مسلم الرعانی اور رام الرعانی۔ لوگ قید لگاتے ہیں، رعانی سرکار میں جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یہ جی صحابہ اور تابعین ہیں۔ میں نے کہا یار سرکار نے رؤیت مطلقہ فرمایا ہے، سرکار نے تو قید نہیں لگائی نا، انہوں نے تو فرمایا ہے نا لا تمس النار مسلم الرعانی اور رام الرعانی، جس مومن نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم اس کے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ جس نے
قید نہیں لگائی کہ میں دنیا میں بیٹھا ہوں تب دیکھا، میں برزخ میں جلوہ فرما ہو جاؤں تب دیکھا، بیداری میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ اور جس نے مجھے دیکھا، جہاں دیکھا، جیسے دیکھا، مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ آپ نے تو فرما دیا نا، من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بی۔ یہ شیطان کتا جو اہل بیت کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، وہ میری شکل نہیں بن سکتا، رب نے طاقت ہی اس کو نہیں دی، میری مثل شیطان نہیں بن سکتا۔ ویسے تو آپ بے مثل و بے مثال۔ تو حضرات غور کیجئے، آپ نے رؤیت مطلقہ فرمائی، جس نے مومن نے مجھے دیکھا۔ اب یہ نہیں بنا کہاں دیکھا، کب دیکھا، کتنے بار دیکھا، نہیں، مجھے دیکھا۔ تو یار ہمارے تو پیر ہی وہ ہیں جن نے نبی پاک کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیر ہی وہ ہیں جن نے سرکار کو دیکھا۔ اگر دیکھا نہیں تو گولڈے کے تاجدار یوں کیوں فرما رہے ہیں ما اجمل کا، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ پوچھو علماء بیٹھے کا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ما اجملہ ہو، ما اکملہ ہو، نہیں فرمایا ما اجملہ کا، ما احسن کا، ما اکملہ کا۔ یہ جناب واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ سرکار بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں گولڈے کے تاجدار، حسن دیکھ رہے ہیں، جمال دیکھ رہے ہیں، کمال دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ کے جب متعجب ہوئے نا، کیونکہ یہ ما اجملہ، ما احسنہ، ما اکملہ یہ کلمات تعجب ہیں۔ جس چیز کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے، دیکھ کے کہا آپ کا ایسا حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آپ کا ایسا حسن، آپ کا ایسا جمال، آپ کا ایسا کمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کیا خوب کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیجئے، اور میرے یہاں کہنا ہے جس نے مجھے دیکھا، رؤیت مطلقہ ہے، جب دیکھا، جہاں دیکھا، جیسے دیکھا، مجھ کو دیکھا۔ میں دنیا میں تھا دیکھا، میں برزخ میں تھا دیکھا، قبر میں دیکھا، جہاں بھی دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس کے قریب جہنم نہیں آ سکتے۔ لا تمس النار مسلم رانی اور رام الران۔ اسی لیے رب نے فرمایا پیارے، ہر وقت جو امت 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 کرتے ہو، امتی آیا ہے، مرد ہے یا عورت، آیا ہے قبر میں، جاؤ دیدار کرانا تمہارا کام ہے، قبر کو گلدار بنانا میرا۔ سبحان اللہ، دیدار کراؤ جا کے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس بندہ کو اللہ تعالی مطلقاً بخش دیتا ہے جتنے گناہ بھی اس کے پاس۔ سبحان اللہ۔ کون سا بندہ؟ المکرم لذریتی، جو میری ذریت کی تعظیم و تکریم کرے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سمجھ، تعظیم و تکریم۔ اور ذریت محبوب کون سی ہے؟ ذریت میرے آقا کی یا حسنی اولاد ہے یا حسینی ہے؟ سید صرف وہی کہلا سکتا ہے جو حسن پاک کی اولاد ہو یا حسین پاک کی، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی نسل پاک۔ اب مولا کائنات کی بڑی شان ہے، مگر ان کی وہ اولاد سید ہے جو سیدہ زہرا پاک کے بطن سے آئی، سیدہ زہرا پاک کے بطن سے آئی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جسم کے حصے کا نام ہے فاطمہ۔
کیسا جسم ہے میرے محبوب کا جس کا حصہ ہے فاطمہ الزہرا. یہ وہ جسم اطہر و اقدس ہے. اگر مومن اس جسم کے قریب ایک لمحہ بیٹھ جائے صحابی بن جاتا ہے. ایک لمحہ بیٹھ جائے صحابی بن جاتا ہے. اور اگر کسی کو قرب خاص مل جائے, کسی بی بی کو میرے آقا کا قرب خاص ملے, نکاح میں آ جائے, تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ام المومنین بن جاتی. ازواجہ امہاتہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. میں نبی کی گھر والیوں, کوئی تمہاری مثل نہیں ہے. صدقہ ہے نبی پاک کے جسم کے قرب خاص کا, اور کوئی ایسی بات نہیں. عبادات اور ریاضات کی وجہ سے نہیں. جس جسم کے قریب مومن بیٹھنے والا مرد عورت وہ صحابی بن جائیں, ام المومنین بن جائیں, امہات المومنین بن جائیں. بتاؤ اس جسم کا مقام کیا ہوگا, اور جب اس جسم کے حصے کا مقام کیا ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. حضرات محترم, چونکہ ہمارے آقا نے, آقا کی نسل پاک اللہ نے دنیا میں جاری کرنی تھی. ہمارے آقا بے نسل نہیں ہیں. بے شک. اللہ نے ان کو کوثر نسل عطا فرمائی. ان کا دشمن بے نسل, بے شک. اور نسل جاری کہاں سے کی؟ ہر ایک کی نسل بیٹے سے جاری ہوتی, مگر میرے نبی کی نسل پاک ان کی شہزادی سے جاری ہوتی. سیدہ فاطمہ الزہرا سے, پشت علی کی ہے, بطن زہرا کا ہے, اولاد مصطفیٰ. اسی لیے علی کو بھی پاک بنایا, زہرا کو بھی پاک بنایا. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملا پر جسے حسین پاک بے وضو نظر آئے. میں نے کہا ابن حمار, تجھے پتہ ہے حسین ہے کون؟ نہ کبھی ابا کا وضو ٹوٹا, نہ اماں کا وضو ٹوٹا, نہ بھائی کا وضو ٹوٹا. حسین کا وضو تجھے کیسے ٹوٹا ہوا نظر آیا؟ حسین تو تھے بھی پاک, ہیں بھی پاک, رہیں گے بھی پاک. تجھے اتنا نظر نہیں آیا جس کا جسم کربلا میں ہے, سر نیزے پر ہے, قرآن کا درس دیتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے حسین پاک. ابھی جی ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے, ان کا جسم خون آلود تھا, وہاں وضو کے اسباب نہیں تھے, اس لیے نہ نماز میں تھے نہ سجدے میں تھے. تو میں نے کہا نبی کے, میں حسین کے در کے نوکروں کے وضو نہیں ٹوٹتے, مجھے حسین کا وضو ٹوٹا. الہ کلمات اللہ کے لیے جو حسین کا غلام میدان کارزار میں آئے, شہید ہو جائے, حکم ہے اسے غسل نہ دینا, اسے کفن نہ پہنانا. اسی جسم کے خون آلودہ جسم کے ساتھ, خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ جنازہ بھی پڑھو, دفن بھی کرو. یا اللہ گناہگار مر جائے اس کو بھی غسل دیں, اس کو بھی سفید کفن پہنا, اور یہ تو تیرے راستے میں شہید ہو گیا ہے. اب میں تمہارے پانی میں وہ طہارت نہیں جو اس کے خون میں طہارت. حسین کے غلاموں کے خون میں طہارت ہے, تو حسین پاک کے خون کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو میرے نبی پاک کا بیٹا ہے, نبی پاک کی آنکھوں کا نور, اور نبی پاک نے یہ فرمایا کہ حسین منی, الحسین منی نہیں فرمایا, فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین نون پر تنوین ہے, التنوین للتعظیم والتکریم. عظمت والا حسین, نبی پاک فرمایا عظمت والا حسین, کرامت والا حسین, بڑے مرتبے والا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. کیا مطلب؟ کشیل واحد, حسین اور میں ایک چیز.
حسین اور میں ایک چیز۔ حضرات محترم، افسوس نہیں ہوتا، حیرت نہیں ہوتی؟ اب میں نے کہا ہم کسی کے جبے نہیں دیکھتے، کوئی مجبب ہو یا مکبب ہو، کسی کی ماتھے پہ بے شک جتنے سیاہ ٹکے لگے ہوں، بے شک ہم صرف دیکھتے ہیں تو محمد پاک کی نسل پاک کی تعظیم اور محبت دیکھتے ہیں، اور جن کے در کا کتا قابل محبت ہے۔ نہیں فرمایا شیخ سعدی نے، یک جہاں چے کند سادی مسکین کے دو سجاں، سازیں فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب بندہ، اب چونکہ تشریح و تفصیل کا وقت نہیں، آقا کی نسل جاری کرنی تھی نا، پوشت علی کی پسند فرمائی، بطن زہرا تھا، آخری بات کر رہا، علی کو بھی پاک بنایا۔ علی کو کیا بنایا؟ جو اپنے باپ کے ہیں بولے، باقی چپ رہے۔ علی کو کیا بنایا؟ کیونکہ عظمت علی کا منکر صرف حرام کا ہوتا ہے، بے شک ولد الزنا کے بغیر کوئی علی کی عظمت کا منکر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، ایک رشتے میں میرے نانا جان لگتے تھے، اور وہ بڑی سادہ تقریر فرماتے تھے۔ تقریر سے پہلے کم از کم وہ 5، 7، 8، 10 شعر پڑھتے تھے اپنے انداز میں۔ یہ شعر ہر تقریر میں ضرور پڑھتے تھے، نہ اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا، مانے جو نہ علی کو وہ لطفہ حرام تھا۔ شعر نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بات ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کو بھی پاک بنایا۔ اب دیکھو نا، مسجد نبی شریف ہے، سرکار جلوہ فرماتے ہیں، ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں یا علیو لا یحل لأحد یجرب فی ھذا المسجد غیری بغیرہ۔ کیا بات ہے! فرمایا علی، جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ تو سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھے باتیں غسل جانتے ہوں گے نا، اس لیے تشریح کی ضرورت نہیں۔ فرمایا علی، جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، کسی انسان کے لیے حلال نہیں، لا یحل، حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری وغیروں کا، غیری غیروں کا، میرے اور تمہارے۔ اب ملا کو کہو روک نبی پاک کو، یہ کیا کہ صرف علی کو کہہ دیا کہ بغیر غسل کے آ سکتے ہیں؟ اب کیوں نہیں آ سکتے؟ میرا نبی جس کے لیے کہے جسم کا جسم، سبحان اللہ۔ فاطمہ تو بدعت من عذبہا فقد عذبنی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما آذا۔ شاہ جی بتا گئے ہیں نا، یؤذینی ما آذا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ ایک بیچارے شاعر نے، میں اس کے عقیدے کی گواہی نہیں دے رہا، جیسا ہے تیسا ہے، اس نے پڑھ دیا کہ بھئی جس پر ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا ناراض ہو گئی نا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توفیق کے توبہ چھن جاتی، توفیق کے توبہ چھن جاتی ہے۔ تو جناب دوسرے دن ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا غلط کہا اس نے، یہ ڈائریکٹ صدیق اکبر پہ حملہ ہے۔ میں نے کہا پاگلو لانتیو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم صدیق اکبر کے متعلق خود کہہ رہے ہو کہ فاطمہ تو زہرا ناراض تھی ان کے ساتھ۔ اور سوچنا چاہیے تھا نا، اس نے کہا ہے جس پہ فاطمہ تو زہرا ناراض ہو جائے
تو کیا تیرا عقیدہ یہی ہے کہ صدیق اکبر پہ ناراض ہو؟ ڈائریکٹ سے یہ جی ڈائریکٹ ابو بکر صدیق اکبر پر حملہ. میں نے کہا یار خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے, پاگل بن جاتی ہے. حضرت جی غور کیجئے, اس نے اس کو بیچارے کو نہیں ہوگا پکڑا, مگر شاہ جی نے تو بیان کیا نا کہ بھئی یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اب اگر توبہ کی توفیق ملتی تو آخرت کی بات تو نہ ہوتی, کیا پتہ مرنے سے پہلے سے توبہ کرتے, مگر آخرت رب نے کہا ہے, قرآن میں ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی جو کتا سیدہ فاطمہ الزہرا کے خلاف بکواس کرے. بے شک. حضرات محترم, آخر یار کوئی بات تو ہے نا, قیامت کے دن سواری آئے گی تو سیدہ زہرا پاک کے لیے, اعلان ہوگا تو زہرا پاک کے لیے, یا اہل جمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ تو سیدہ زہرا پاک 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں سواری پہ سوار بجلی کی کون کی طرح گزر جائیں. جناب بندہ, یہ میرے آقا کی شہزادی کی شان. علی پاک کے لیے فرمایا غیری وغیروں کا, میرے اور تمہارے سوا, میں ہوں تو حلال, تم ہو تو حلال, باقی کسی کے لیے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور زہرا کہتے ہی اس کو ہیں جس کے قریب بھی ناپاکی نہ آ سکے. ہر بیوی مہینے میں مجبور ہوتی ہے, بچے کی ولادت کے بعد مجبور ہوتی ہے, مگر سیدہ زہرا اس سے پاک ہیں. نماز ظہر پڑھ لی سیدہ پاک نے, حضرت حسن پاک کی ولادت ہوئی, عصر کی نماز کا وقت آیا, بی بی پاک کھڑی ہوگی نماز پر, نہ وضو ٹوٹا نہ غسل ٹوٹا. اور تو ان کے لاڈلے شہزادے کے لیے. جناب بندہ غور کیجئے, قسم قسم کے ملا پیدا ہو گئے ہیں, قسم قسم. حقیقت ایک ملا کے لیے ہمارے شاہ جی نے کہہ دیا تھا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا, یقیناً نہیں ہوگا. بے شک. بے شک بے شک. جناب بندہ, جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے بخشش نہیں ہو سکتی. بے شک. اللہ نے کائنات بنائی ہی محبوب کی شان دکھانے کے لیے. تو بہرحال میں اگر تھوڑا سا آگے جاؤں گا, کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی نسل ان سے کیوں جاری فرمائی, تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, وقت بہت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ بس حاضری قبول فرمائے اور عقیدت میں قائم رکھے, اور آپ سب کو قائم رکھے. اور محفل کے بانیان جو ہیں ہمارے عزیزان محترم, اللہ سیدہ پاک کے عقیدت مندوں کو جو انعام دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے ان کو عطا فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے, ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.